چونکہ ہم نے 27ویں ترمیم کے اوپر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں پچھلے کئی پروگراموں سے بھی اور آج بھی، تو آج ہم نے زحمت دی ہے، سینئر رہنما ہے JUFA کے جناب کامران مرزا صاحب، ممتاز قانون دان بھی ہیں، کہ ان سے ہم سمجھ سکیں JUFA کی پوزیشن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کامران صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ بلاول صاحب بھی مولانا سے ملتے ہیں، دیگر لوگ بھی ان دنوں رابطہ کر رہے ہیں، حضرت مولانا کا بیان بھی میں نے دیکھ لیا، کل بھی جو سٹیٹمنٹ آپ کی آفیشیل آئی ایکس کے اوپر آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ 26ویں ترمیم کے سلسلے میں جیسے حضرت سے رجوع کیا گیا اور پھر جیسے اب آپ لوگوں کا یہ نعرہ تھا کہ ہم نے کئی کالے ناگ اس سے نکال دیے، کیا یہ بات درست ہے کہ 27ویں ترمیم کی دفعہ ابھی تک کوئی مجوزہ مسودہ ڈرافٹ آپ تک نہیں پہنچا JUFA تک؟ پہلے بھی نا وہ بہت لیٹ پہنچا تھا، اور وہ یہ الگ بات ہے کہ جب پہنچا تھا پھر اس کو 5-6 ہفتے تک ہم نے جو نا اس کے ساتھ جو ہے اس کو لمبا کرتے رہے معاملہ، ورنہ وہ تو مڈ نائٹ میں پہنچا تھا جو 26 امینڈمنٹ کا ڈرافٹ تھا، اور اس اگلے دن انہوں نے اجلاس رکھا ہوا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ کیری ہو جائے گا۔ بہرحال اس کو اس صورت میں بھی کیری نہیں ہونے دیا، اور جس کو کیری ہونے دیا وہ اس کو بہت ڈائلیوٹ کر کے اور بہت ساری جو نا اس میں شکیں نکال کے کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، تب تو میرے پروگرام میں آن ریکارڈ آپ نے بات کی ہوئی ہے، کئی معاملات پہ آپ کے ساتھ آن بورڈ تھی، بعد میں کہیں اور وہ چلے گئے۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے، بلاول صاحب مولانا سے ملے تھے، کیا طے پایا اس میں؟ بلاول صاحب کے حوالے سے جب میں خود تو موجود نہیں تھا، مگر میں نے پارٹی کے میڈیا کو جواب دینے کے لیے پوچھا تھا، تو آفیشلی جو نا جو مجھے بتایا گیا وہ یہی تھا کہ یہ کڑچی کال تھی۔ تو اس میں والی کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھے پتا، مگر جو مجھے بتایا گیا تھا وہ میں نے شیئر کر دیا میڈیا کو کہ یہ کڑچی کال تھی، اور چونکہ رابطے ہمارے بہت عرصے تک نہیں تھے تو اس کے بعد اس کو سب کو ریوائو کیا۔ ٹھیک، میں اگر کہوں کہ 27ویں ترمیم جو کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ مسودہ بھی تیار ہے، کل کیبنٹ میں بھی جانا ہے، کیا حکومت نے آفیشلی حضرت مولانا کو انگیج کیا ہے؟ آپ کو انگیج کیا انہوں نے؟ مارچ وائے ایک ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس کے جس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا پارٹی کے بہاف پہ، میرا خیال ہے، میں اپنے علم کی حد تک کہ ان کو ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور نہ ہی کوئی ڈاکومنٹ ان کے ساتھ شیئر کیا گیا، ایون کنٹینٹ بھی شیئر نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، تو یہ جو ایڈوائزری کمیٹی اجلاس میں آپ خود شریک ہوئے، کوئی اندازہ آپ کو ہوا کہ واٹ ایگزیکٹلی از دیئر ان دی 27th امینڈمنٹ؟ مجھے صرف NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی تھی، آرٹیکل 160 کے حوالے سے اور 2 کے حوالے سے، اور وہ بھی بات ہوئی تھی۔ میں تھوڑا سا لیٹ تھا، کورٹ میں تھا، کورٹ سے جب نکل کے گیا ہوں تو اس وقت جو ہے وہ لنچ پہ آ گئے تھے وہ، تو وہ بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کیا گیا، مگر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کمیٹی میں لے جائیں گے اور کمیٹی میں ڈیبیٹ کریں گے، یہ کمٹمنٹ کی گئی ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک، اچھا، کامران صاحب میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ اس میں جو آئینی بینچ ہے اس کو آئینی عدالت کا درجہ دینا ہے، ججز کی عمر، اور پھر ہائی کورٹس یا دیگر کے معاملے پہ ججز کی ٹرانسفر، چونکہ آپ قانون دان بھی ہیں، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ کیسی ترمیم رہے گی، کیسا رہے گا یہ کام اگر یہ ایسا واقعتاً ہوتا ہے؟ دیکھیے 26 امینڈمنٹ کا حصہ تھا، اس میں بھی ججز کی عمر جو ہے نا انہوں نے 68 پرپوز کی، اس میں بھی جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جگہ پہ کانسٹیٹیوشن کو پرپوز کیا تھا، مگر وہ اس میں چلتے چلتے اور اس کو بات چیت کے نتیجے میں جو ہے وہ بینچ میں جو ہے نا وہ کیا تھا کہ جی بینچ بنے گا، اور پھر دین جو ہے نا وہ ججز کی عمر وہی رہنے دی گئی تھی۔ تو میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ اگر وہاں پہ کوئی چیز جو ہے 2 پارٹیوں کے درمیان یا 2 سے زائد پارٹیوں کے درمیان، زیادہ 2 سے زیادہ پارٹیاں تھیں، اس میں اپنا پیپلز پارٹی بھی شریک تھی، ہم بھی شریک تھے جی، یہ اس کے بعد جو ہے نا جو ایک چیز جو بنی، جو اس نے شکل لی، اچھی بنی یا بری بنی، وہ کورٹ میں اب سب جوڈس ہے، مگر اس کی نکل کے پھر واپس اسی چیز کو لے آنا یا اس سے ملتی جلتی کسی چیز کو لے آنا، تو وہ ہمارے پارٹ پہ وہ ایک سیاسی شرافت کا مظاہرہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اچھا کامران صاحب، یہ عمر بڑھائی جاتی ہے، یہ کام کی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ ریٹائرڈ جج بھی ایڈ ہاک جج کے طور پر آئینی عدالت جو آ سکتی ہے اس کا اگر حصہ بنتے ہیں، تو آپ کی اس میں سمجھ کے آپ کا رد عمل کیا ہوگا اس پہ؟ دیکھیے ابھی تک ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، پھر ڈاکومنٹ نہ ہونے کے بعد دوسرا جو اس کا بعد مرحلہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹ آ جاتا ہے
تو پھر میرا اوپینین جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتا, وہ پارٹی کا اوپینین میٹر کرتا ہے. پھر پارٹی کے اندر یہ ڈبیٹ ہوگا اور پھر پارٹی نے بنایا, اس میں ہمارا مختلف جو ہے نا رائے ہو سکتی ہے, مگر الٹیمیٹ رائے وہ ہوگی جو پارٹی کی رائے ہوگی. نہیں, obviously that makes sense, but جو ججز کی ٹرانسفر کا بھی ایک پرپوزل ہے, آپ قانون دان بھی ہیں, یہ کیا مفید ہوگا یا اس سے ہر حکومت پھر اپنا فائدہ اٹھائے گی؟ یہ پہلے بھی تھا آرٹیکل 200 میں, یہ چیز پہلے بھی ڈالی گئی تھی 26 امینڈمنٹ میں, اور یہ ہم نے نکلوائی تھی. اچھا, یعنی میرے پاس وہ پرپوز ڈرافٹ 26 امینڈمنٹ کا موجود ہے. وہ اگر مولانا نے پرمٹ کیا تو وہ پرپوز ڈرافٹ پھر جو الٹیمیٹلی جو 26 امینڈمنٹ بنی, یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ پھر شیئر کی جا سکتی ہیں. میرے پاس موجود ہے سب کچھ ڈاکٹری فارم میں, اور اس کو پھر اگر اجازت ہوئی پارٹی کی طرف سے تو پھر جو نا یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے مجوزہ ڈرافٹ میں یہ نقطہ تھا کہ ججز کی ٹرانسفر کا آرٹیکل 200 کے تحت, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ JUI فے کی وجہ سے تب اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. 26 امینڈمنٹ سے جو بہت سارے کلازز نکالے تھے وہ اسی طرح سے نکلے تھے. ادروائز تو انہوں نے اگست یا سپٹمبر میں جو اجلاس بلوایا تھا, اس کی ڈیٹ چیک کر لیجئے, اس میں تو انہوں نے کیری کروا لینا تھا سارا کچھ. پھر اس کے بعد ساری اس کی مولانا کی جو ہے وہ ایفرٹس تھیں, جس کے نتیجے میں 5-6 ہفتے ایک تو ڈیلے ہوا, اور پلس جو ہے وہ یہ بہت سی چیزیں نکل گئیں. وہ سارا جو ہے نا وہ آپ کے کمپیریزن کے لیے جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے, مگر وہ سبجیکٹ ٹو پرمیشن بائی دی مولانا صاحب. نہیں, obviously I can understand, لیکن یہ تو ایک حصہ ہے. اگر آپ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں کہ اور کون سے 2-4 اہم معاملات تھے جو 26ویں ترمیم میں JUI فے کی وجہ سے ہٹائے گئے؟ بہت سے معاملات تھے. یہ تو آپ کو ایک آرٹیکل 8 ملٹری کوڈ والا وہ معاملہ تھا, وہ JUI کی وجہ سے ہٹا تھا. اور 243 میں کو بھی اس میں جو ہے نا وہ ٹچ کیا گیا تھا. وہ ساری چیزیں ہیں آن ریکارڈ ہیں. تو وہ آرٹیکل 200 تھا. بہت ساری اور چیزیں جو ہے نا اس میں ہیں اس میں, کیونکہ 58 کلاس میں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. ٹھیک, کامران صاحب, میں جو کل جو JUI فے کا آفیشیل ہینڈل پہ جو ٹویٹ آیا, اس کے 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں, بحیثیت سیاستدان اس پہ آپ کا تبصرہ مانگ رہا ہوں. یہاں لکھا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جیسے بڑے منصب کے حامل آدمی ہیں. انہوں نے خود 27ویں ترمیم کی نفی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے ابھی تک 26ویں آئینی ترمیم کو ہضم نہیں کیا. پھر اچانک ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی ہے؟ جتنی جلدی کی جا رہی ہے اس سے کئی سوالات اور خدشات پیدا ہو رہے ہیں جو قوم کو تقسیم کر سکتے ہیں. میرا سوال اب ایک سیاستدان کے طور پر آپ سے ہے, کیا ایسی ایمرجنسی ہے سر؟ ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. دیکھیے دستور میں جو ہے نا وہ اتفاق رائے ضروری ہوتا ہے, وسیع تر اتفاق رائے. بالکل 100% تو شاید نہیں ہو سکتا, مگر اور وسیع تر اتفاق رائے میں آپ نے جو ہے نا لیگل فرٹرنٹی کو بھی جو ہے نا اس میں آن بورڈ لینا ہے. اور ان کو دیکھیے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور پولیٹیکل ورکرز سے غلطی ہو سکتی ہے, مگر جب لیگل مائنڈس کو جو ہے نا وہ آپ آن بورڈ لیں گے تو پھر اس طرح سے انپوٹ آئے گی اور پھر غلطی کا امکان نسبتاً کم ہو جائے گا. اسٹل جو ہے نا وہ انسان غلطی کا امکان ہوتا ہے, مگر وہ جتنا آپ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر ٹائم دیں گے تو اس کا نتیجہ ہے وہ ملک کے لیے. اچھا, اب میں ذرا اپوزیشن کی بات بھی کر لوں. PTI نے تو اب فیصلہ کیا, ان کے رہنما عمران خان صاحب نے, کہ جی اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب ڈیل کریں گے, کوئی بات چیت ہوگی. لیکن اطلاع یہ ہے کہ PTI اور اپوزیشن الائنس جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, وہ لانگ مارچ یا احتجاج کی صورت کا پلان کر رہا ہے موجودہ صورتحال کے تناظر میں. کیا JUI فے سے بھی ان کا رابطہ ہوا؟ کیا JUI فے PTI یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر کسی احتجاجی تحریک یا لانگ مارچ کا حصہ بنے گی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا. کل PTI کا اور محمود خان صاحب کا جو ہے نا وہ سیٹنگ ہوئی ہے, کل یہ بیٹھے تھے, میں خود موجود نہیں تھا, مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس میں گفتگو کیا ہوئی ہے. مگر اس کا حصہ کوئی ایسی احتجاجی تحریک اگر شروع ہوتی ہے, سوال تو اگر اور مگر کے ساتھ ہے, تو کیا JUI اس کا حصہ بنے گی, یہ فیصلہ جو ہے پارٹی کے اندر کے ادارے کریں گے, اور ابھی تک ان کا کوئی اجلاس نہیں.